آج کی جس آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 ہے۔ پہلے منظرنامہ ذہن میں رکھیں کہ اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پروردگار کی ذات ہے اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ، اور اس کا ایک ارادہ ہے۔ ارادہ جس ہستی کے بارے میں ہے وہ ہیں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار کے اپنے محبوب کے ساتھ کچھ وعدے ہیں، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، سارے کافر مل جائیں، سارے مشرک مل جائیں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن پیارے حبیب ہم پوری کائنات پر آپ کو غالب کریں گے، یہ وعدہ ہے۔ ورفعنا لک ذکرک سے وعدہ یہ ہے کہ سب کے ذکر ماند پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے ارادے انسانوں کے ہیں۔ محبوب تیرا ذکر بلند ہو کے رہے گا، اس لیے کہ اس بلندی کے پیچھے ارادہ تیرے پروردگار کا ہے۔ جو دین محبوب تجھے دیا ہے، اس دین کو میں نے تمہیں تمام دینوں پر غالب کرنا ہے۔ اس حد تک کہ ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دنیا والے سب مل کے یہ جو روشن چراغ محبوب تیری صورت میں ہم نے روشن کیا ہے، اس کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہیں گے، لیکن یہ ان سے بجھے گا نہیں، چونکہ ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ اس چراغ کو ہم نے روشن رکھنا ہے اور ہم اس نور کو پورا کریں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ سارا کفر اکٹھا ہو جائے ہم نے اس نور کو مکمل کرنا ہے۔ یہ پروردگار ہے ایک طرف اور اس کے ارادے ہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات اپنے خیالوں میں، بعض اوقات اپنے ذہنوں میں، بعض اوقات اپنی کوششوں سے، بعض اوقات اپنی تدبیروں سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شکست دے دیں، حضور کو ہرا دیں، اس نور کو بجھا دیں۔ ان کا یہ پروگرام ہے۔ ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف یہ ہے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ کو سنیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 15۔ فرمایا کہ من کان یظن، جو شخص یہ خیال کرتا ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں، تو خیالوں پر تو پابندی نہیں نا، خیال تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پھر ایک فرد کو لیا، جماعت کو نہیں لیا۔ میری بات کو سمجھیں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ من کان یظن، جو کوئی بھی، یعنی جس زمانے میں بھی ہوگا، جس وقت بھی ہوگا، جس قوم سے بھی ہوگا، جس قبیلے سے ہوگا، کس خطے سے ہوگا، جس نسل سے بھی ہوگا، من کان یظن، جو شخص گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اللَّن يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ بالکل اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ جس شخص کا یہ گمان ہے۔ اچھا، اب ٹائم کا ایریا بھی بتا دیا،
یہ نہیں کہ کوئی 1-2 سال 5-10 سال 1 صدی 2 صدی 10 صدی نہ، فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا میں اور آخرت میں جس شخص کا یہ گمان ہے، جس شخص کا یہ خیال ہے، جو ذہن بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لن ینصرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرے گا، ہو رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں؟ فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ اس شخص کو پروردگار ایک ترکیب بتاتا ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ فرمایا ایسے بندے کو چاہیے کہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ شخص ایک رسی باندھ لے آسمان کی طرف، آسمان کی طرف ایک سبب کہتے ہیں عربی میں رسی کو، ٹھیک ہے؟ فَلْيَمْدُدْ، وہ باندھ لے بِسَبَبٍ، ایک رسی، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا یہ برا ارادہ بے شک آسمان تک پہنچ جائے۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ بے شک اس کا یہ برا ارادہ جو اس نے میرے محبوب کے بارے میں گمان کر رکھا ہے، بے شک وہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ ایک تو یہ ہے ذہن۔ دوسری، اگر السماء کا لغوی معنی لیں تو اس کا معنی بلندی ہوتا ہے۔ السماء کا مطلب بلندی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے کہ بے شک وہ جو اس نے میرے محبوب کے بارے میں ارادہ کر رکھا ہے، وہ اور اس کے ساتھ اب ایک شخص تو نہیں ہوگا، وہ ایک بھی، پھر دوسرا تیسرا مل کے ایک جماعت بن جائے، سارا کفر اکٹھا ہو جائے اور سب مل کر اس سازش کو آسمان تک لے جائیں۔ ہاں جی، وہ رسی وہی ہے نا کہ جو انہوں نے، مطلب یہ جس طرح پروردگار نے فرمایا ایمان والوں کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس طرح یہ برے ارادے والے لوگ بھی جو ہیں، انہوں نے بھی ایک رسی پکڑی ہوئی ہے حضور کی مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، یعنی اس میں وہ اکٹھے ہیں اور اس رسی کو پکڑ کے فرمایا بے شک آسمان تک پہنچ جائیں۔ ایک دوسرا یہ کہ کوئی بلند چیز ہو اور اس کے ساتھ رسی لٹکا کے سارے لٹک جائیں۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پھر فرمایا ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر وہ شخص جو ہے وہ اس رسی کو کاٹ کے اپنے گردن میں ڈال کے پھا لے کے مر جائے۔ ثُمَّ لِيَقْطَعْ، سنیں ذرا دھیان سے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، فرمایا کہ پھر وہ شخص دیکھے، غور کرے کہ یہ بلندی کی طرف اپنے گلے میں رسی ڈال کے جو اس نے پھانسی لے لی ہے، اس پھانسی کے بعد جو میرے محبوب کے بارے میں غصہ ہے، اس کے ذہن میں جو عداوت ہے، یغیظ جو دشمنی ہے، جو بغض ہے اور جو عداوت اور دشمنی ہے، یہ اس تدبیر کے بعد اس کے اندر سے نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ غور فرمایا آپ نے؟ ہیں جی، اب مجھے بتائیں اس آیت مبارکہ کے بعد کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ہم کمزور لوگ ہیں، عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہیں، عمل کے لحاظ سے کمزور ہیں، اور ہم نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ بعض اوقات مسلمانوں کے زوال کے ساتھ لنک کر دیا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ میری بات کو پائیں ذرا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ کسی مسلمان لیڈر کا زوال میں چلے جانا یہ حضور کا زوال نہیں، کسی مسلمان جماعت کا ختم ہو جانا یا پٹ جانا یا شکست کھا جانا یہ رسول پاک کا زوال نہیں ہے۔ سنیں میری بات، کسی بڑے علامہ کا زوال کا شکار ہو جانا یہ رسول پاک کا زوال نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو لنک کر دیتے ہیں
لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ. وہ جماعتیں تو اسلام کے اندر، اسلام نے جو کچھ فکر دی ہے قرآن اور ایمان اور دین کی صورت میں، وہ تو اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. بعض اوقات صحیح چلتے ہیں، بعض اوقات غلط چلتے ہیں تنظیموں میں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو، قرآن کو، رسول پاک کو جوڑ دیتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ، کسی مسلمان عالم کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ اور کسی گروہ کے ساتھ. حالانکہ کسی گروہ کا، کسی پیر کا، کسی عالم کا، کسی جماعت کا مٹ جانا، ختم ہو جانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زوال نہیں ہے. یہ میری بات کو سمجھیں. چونکہ جماعتیں وہ زندہ رہتی ہیں جو جتنی زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتی ہیں، اور اگر وہ رسول پاک کے تابع نہیں تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح مٹ جانا ہے. کیونکہ فیصلہ جماعتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے. اسلام مردہ نہیں ہوا کبھی بھی، یہ بات ذہن میں رکھیں. میں نے کہا یہ کبھی نہیں، یہ وثنی تہذیب نہیں. ہم قیاس کر لیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، آپ کے دین کو اور قرآن کو ان تہذیبوں کے ساتھ کہ تہذیبیں وقت میں اٹھتی ہیں، ترقی پاتی ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ مٹ جاتی ہیں. تہذیبیں دنیا کے اندر، بابل نینوا کی تہذیب کا آج کوئی نام نشان ہے؟ مٹ گئی. ہاں جی. ایران کسی وقت مرکز رہا ہے کسرا کا. کسرا پورے ایران کا شہنشاہ تھا اور اس کی اس وقت تہذیب ترقی پر تھی. تہذیبیں اٹھتی ہیں، اپنا ایک ان کا نظریہ ہوتا ہے. اسلام نظریہ نہیں، نظریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پیش کیا جائے، کوئی مان لے کوئی نہ مانے. نہ، اسلام اس طرح کی چیز نہیں. یہ تو فیصلہ ہے بس. جب سرکار آ گئے، انہوں نے دین پیش کیا. اب دو ہی چیزیں ہیں، ماننا ہے تو پھر ادھر ہو جاؤ، نہیں ماننا تو ادھر ہو جاؤ، بس. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایک طرف ہونا ہے آپ نے. اگر آپ نے ادھر آنا ہے، حضور کو ماننا ہے، تو پھر آپ حضور کی غلامی میں آ گئے اور اللہ کا گروہ بن گئے، اللہ کی جماعت بن گئے. ورنہ آپ دوسری طرف ہیں. یہ تو آپ نے سوچنا ہے کدھر ہے. نہ اللہ محتاج، نہ رسول پاک محتاج، نہ حضور کا دین محتاج، نہ قرآن محتاج. یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. ایک ملک بھی بے شک مٹ جائے، ایک ملک اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، غلط چیزوں کی وجہ سے، غلط نظریات کی وجہ سے اور حکمرانوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک بھی بے شک مٹ جائے، یہ بھی رسول پاک کا زوال نہیں ہے. سنیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں. پروردگار اس آیت مبارکہ میں یہی تو بات سمجھا رہا ہے. یہ تم نے کیسے سوچ لیا ہے کہ میں دنیا میں اور آخرت میں اپنے محبوب کی مدد نہیں کروں گا؟ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ میں نے وعدے پورے کرنے ہیں. میں نے دین کو بھی غالب کرنا ہے، قرآن پاک کو بھی غالب کرنا ہے، اپنے محبوب کو غالب رکھنا ہے. یہ چرچے ہوں گے میرے محبوب کے، صرف یہاں نہ، فی الدنیا نہ، والآخرہ، آخرت میں بھی. آخرت میں جا کے تو ابھی ڈنکے بجنے ہیں، پھر پتہ چلے گا. یہاں تو ہم دنیاوی چیزوں کے اندر مبتلا ہو کے خود فکری طور پر کمزور ہو جاتے ہیں نا. ورنہ پروردگار دیکھو کتنے زبردست طریقے سے اعلان فرما رہا ہے. من کان یظن، جس شخص کا یہ خیال ہے، گمان ہے، جو ارادہ بنائے بیٹھے ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرے گا حضور کی دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، وہ رسی باندھے آسمان کی طرف.
یا اپنے فتنے آسمان تک لے جائے، جہاں تک جا سکتے اٹھائے۔ اب دیکھو دنیا کے اندر فتنے کس قدر ہے اور مسلمان پریشان ہیں، یعنی آسمان تک بھی ان کے فتنے چلے جائیں، رسی لٹکائیں اپنے گلے میں، ثم لیقطع، پھر رسی کو کاٹ کے پھانسی لے لیں، پھانسی لگ جائیں، مر جائیں سارے، نہ رہے کوئی بھی۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھیں، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس پھانسی اور پھا لین تو بعد کچھ آرام آیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ پھا لین تو بعد کوئی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے؟ ہیں جی، جاؤ جدھر مرضی، سارا جہان مٹ جائے لیکن میرا ارادہ یہ ہے میں اپنے محبوب کو غالب کرنا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب۔ اب اس کے بعد کون سا؟ وہی قرآن مجید کے 29ویں پارے کی آخری آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس قرآن مجید کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے لوگ؟ ہیں جی، کس پر ایمان لائیں گے؟ کس کو سمجھیں گے؟ لا ریب کتاب بھی مانتے ہو، پھر بھی شبہ میں پڑے ہوئے، پھر بھی شک میں، پھر بھی کسی کا یہ خیال ہے۔ اب دیکھو کہ ہم نے کدھر رہنا ہے، یہ سوچنا ہے۔